جی دیکھیں، اس کے علاوہ جو ہے خدا یسوع مسیح کی الہی صفات کا بھی یہاں پر ذکر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ بات کریں کہ اول اور آخر کون ہے، ابتدا اور انتہا کون ہے، تو پرانے عہد نامہ میں اگر آپ پڑھیں تو یسایہ نبی کا صحیفہ 44 باب اس کی 6 آیت، 48 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن شریف میں اگر آپ سورہ حدید 57 نمبر صورت اس کی 3 نمبر آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، ہو الاول والآخر، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، پرانے عہد نامے میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہے، اور یسوع مسیح جو ہیں، یسوع مسیح نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے یہ سورہ لیل میں بھی ہے، 92 نمبر صورت اس کی 13 نمبر آیت میں لکھا ہے، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب 17 اور 18 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور میں آخر ہوں۔ اب ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ خدا یسوع مسیح یہاں پر بات کر رہے ہیں؟ آگے پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اسی طرح سے مکاشفہ دوسرا باب 8ویں آیت، اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ مکاشفہ 22واں باب 12 اور 13 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے دعویٰ کیا کہ وہ اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس بات کا دعویٰ کیا، اور بائبل مقدس نئے عہد نامہ میں خدا یسوع مسیح اس بات کے دعوے دار ہیں۔ تو یہ ایک الہی صفت ہے، اور خدا یسوع مسیح اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اس الہی صفت کے حامل ہیں۔ وہ اول اور آخر ہیں، ابتدا اور انتہا ہیں۔ خدا کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اول اور آخر، ابتدا اور انتہا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خالق، مالک اور مختار کون ہے، تو عہد عتیق میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہے۔ پہلا تواریخ 29:11، زبور 24:1، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، مطلب کہ وہ مختار ہے، خالق مالک ہے وہ۔ جہان اور اس کے باشندے بھی، زبور 89:11 میں لکھا ہے، آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے، خالق ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ عمران 30 سورت 189 نمبر آیت میں، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر 15:23 میں بھی یہی بات لکھی ہے، سورہ حدید 57:2 میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اب انہی صفات کے حامل خدا یسوع مسیح بھی ہیں۔ متی کی انجیل 28واں باب اس کی 18 آیت میں وہ کہتے ہیں، لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر آپ مرکز کی انجیل 12واں باب 6 سے 7، یوحنا کی انجیل 17 باب پہلی اور دوسری آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح یہی کہتے ہیں کہ ان کو ہر بشر پر اختیار ہے۔ یہی لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو ہر بشر پر اختیار ہے۔ تو خالق، مالک اور مختار پرانے عہد نامے کے مطابق خدا ہے، نئے عہد نامے قرآن شریف کے مطابق اللہ ہے، اور نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ اسی طرح قیامت اور زندگی، اگرچہ ہم نے پہلے بھی چند ایک حوالہ جات دیکھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو استثنا 32:39 میں لکھا ہوا ہے کہ میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ پہلا سیموئیل 2:6 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند مارتا اور جلاتا ہے، وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے۔ قرآن شریف میں پڑھیں تو سورہ حج 22 نمبر سورت اس کی 6 اور 7 نمبر آیت میں لکھا ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ خدا یسوع مسیح بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ وہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ کہاں پر کہا انہوں نے؟ یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 25 سے 29 آیات میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ مطلب کہ
خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے جو لفظ ہیں ان میں قوت ہے, زندہ کرنے کی قوت ہے, کیونکہ جو مردے میری اس آواز کو سنیں گے وہ جئیں گے, جیسے لازرس کو انہوں نے زندہ کیا. آگے سنیے وہ کہتے ہیں کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا ہے کہ وہ اپنے آپ میں زندگی رکھے, بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا ہے, اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے. اس سے تعجب نہ کرو, بلکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے. تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ قیامت اور زندگی ہیں, وہ زندگی دیتے ہیں اور ان کی آواز جو ہے اس میں ہی زندگی دینے کی قوت ہے. اسی طرح سے لکھا ہے, اسی طرح سے اگر آپ جو ہے یوحنا کی انجیل 11واں باب 25 سے 27 آیات پڑھیں تو لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہ مرے گا. کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ مارتھا سے خداوند یسوع مسیح نے کہا, یہ لازر کو زندہ کرنے سے پہلے. اس نے اس سے کہا ہاں اے خداوند میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا مسیح جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے. چوتھی صفت اومنی پریزنٹ, یعنی کہ ہر جگہ موجود, ہر جگہ موجود, یہ ایک خدائی صفت ہے. خدا ہی بیک وقت ہر جگہ پر موجود ہو سکتا ہے. پرانے عہد نامے میں یرمیہ نبی کے صحیفے میں 23 باب کی 23 سے 24 آیت میں لکھا ہے کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہوں میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں؟ مطلب کہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر خدا موجود نہ ہو. اچھا, زبور 139 7 سے 12 آیات میں لکھا ہے کہ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے, اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے. قرآن میں سورہ بقرہ 2:115 میں لکھا ہے اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا تو ہے, تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے. اسی طرح سے سورہ حدید 57:4 میں لکھا ہوا ہے اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے. یہ سب کے لیے بات ہے. سورہ مجادلہ اس کی 58 نمبر سورت اس کی 7 نمبر آیت, اس میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی مشورہ 3 آدمیوں میں ہوتا ہے تو وہ اللہ چوتھا ہوتا ہے, اور جو 5 میں ہوتا ہے تو وہ چھٹا ہوتا ہے اللہ, اور خواہ سے کم کی سرگوشی ہو یا زیادہ کی, مگر وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب دلچسپی اور حیرت کی اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں. کہاں پر کیا؟ متی کی انجیل 18واں باب اس کی 20ویں آیت, پھر 28واں باب اس کی 20ویں آیت. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ پہلے 18 باب 20 والی آیت پڑھوں گا. اس پر لکھا ہے کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پر 2 لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے اس پروونس میں جو پروونس پنجاب ہے اس میں 2 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, 3 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, 4 لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں, اور خدا یسوع مسیح کا نام لے کر اسے یاد کر رہے ہیں. دوسرے ممالک میں بھی بیٹھے ہیں, پوری دنیا میں بیٹھے ہیں, اور خدا یسوع مسیح پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ وہ بیک وقت ہر جگہ پر موجود ہیں, اور اگر وہ ہر جگہ پر موجود ہیں تو وہ خدا ہیں, کیونکہ خدا ہی ہر جگہ پر موجود ہو سکتا ہے بیک وقت. بالکل, تو یہ ایک الہی صفت ہے. اسی طرح سے انہوں نے جب آسمان پر جانا, جب شاگردوں کو ملے ارشاد اعظم کی تکمیل کا انہوں نے حکم دیا, تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو کسی محض ایک انسان کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ تک دنیا کے آخر تک کسی کے ساتھ رہے. خدا یسوع مسیح اس بات کے دعوے دار تھے. کیوں انہوں نے یہ دعویٰ کیا؟ اس لیے کیونکہ وہ خدا تھے, اور خدا کے لیے, اس خدا کے سوا اور کسی کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ دنیا کے آخر تک کسی کے ساتھ رہے, ہمیشہ کسی کے ساتھ رہے, اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ جگہوں پر موجود ہو. اچھا, عالم الغیوب, سب باتوں کا علم رکھنے والا. عہد عتیق یا پرانے عہد نامہ میں پہلا صلاتین 8واں باب اس کی 39 آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے. اسی طرح سے زبور 147 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان سب کے نام رکھتا ہے. ہمارا خدا ان بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے, اس کے فہم کی انتہا نہیں. یعنی کہ خدا عالم الغیوب ہے, اومنیشینٹ ہے, وہ سب باتوں کو جانتا ہے. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ عمران 154 نمبر آیت میں کہ اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے. اصل میں جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, الہی صفات جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ وہ صفات ہیں جو صرف خدا میں ہی ہیں.
جن کی وجہ سے وہ خدا ہے، خدا ہے، اور اور وہی کسی صفات میں وہ صفات نہیں ہو ہی نہیں سکتی وہ، اور خداوند یسوع مسیح میں وہ صفات تھیں۔ ہوں، خداوند یسوع مسیح نے بھی دعویٰ کیا کہ وہ اومنیشینٹ ہے۔ کہاں پر دعویٰ کیا؟ مرکز کی انجیل 2 باب 8 آیت لکھا، اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ دلوں کے بیچ جانے والا کون ہے؟ قرآن کے مطابق اللہ، ٹھیک ہے، پرانے عہد نامے کے مطابق خدا۔ خداوند یسوع مسیح نے دلوں کے بید معلوم کر لیتے تھے لوگوں کے۔ مکاشفہ 2 باب 18 سے 23 آیات میں لکھا ہوا ہے، اور سب کلیسیاں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ 18ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خطاب فرما رہے ہیں یہ خدا کا بیٹا ہے دراصل۔ تو اومنیشینٹ کون ہے؟ اومنی پریزنٹ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اومنیشینٹ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ اسی طرح سے دعاؤں کا سننے والا، اب یہ بھی ایک خاص صفت ہے الہی صفات میں سے خدا کی، جس کی وجہ سے خدا سب سے برتر ہے، اور وہ دراصل خدا ہے۔ آپ عہد عتیق یا پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایوب نبی کے صحیفے کی 12ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ میں وہ آدمی تھا جو خدا سے دعا کرتا تھا اور وہ اس کی سن لیتا تھا، مطلب کہ خدا دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سورہ بقرہ 2 سورت 186 نمبر آیت میں لکھا ہے، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کا بھی کہنا ہے کہ وہ دعاؤں کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا، جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ بتائیں یہ الہی دعویٰ ہے یا نہیں؟ دعاؤں کو خدا کے علاوہ اور کون سن سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں دعاؤں کو نہ صرف سنوں گا بلکہ جواب بھی دوں گا، جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میرے نام سے مانگو گے میں وہی کچھ کروں گا۔ اسی طرح دنیا کا نور، خدا یسوع مسیح نے بھی، اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں یسایہ 60:19-20 تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند تیرا ابدی نور اور تیرا خدا تیرا جلال ہوگا، کیونکہ خداوند تیرا ابدی نور ہوگا۔ سورہ نور 24:35 میں لکھا ہے، 24ویں سورت 35ویں آیت میں، خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی نور ہونے کا دعویٰ کیا۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 12ویں آیت میں وہ کہتے ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں۔ یوحنا کی انجیل 9واں باب 4 اور 5ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ خدا، صرف خدا ہی ہے۔ خدا کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرے۔ پرانے عہد نامہ میں زبور 103 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ قرآن شریف بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سورہ عمران 30 سورت 135 نمبر آیت میں ملتی ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے سوا لکھا ہے کہ اور وہ اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں، اور سوائے اللہ کے اور کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے پاس بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار تھا۔ مرکز کی انجیل 2 باب 5 سے 12 آیات لکھا ہے، یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض کی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں یہ سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ مطلب کہ ان کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہی ہے، اور اس لیے انہوں نے جب خدا یسوع مسیح نے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کفر بکتا ہے، کیونکہ خدا کے سوا تو اور کوئی گناہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا لکھا ہے، اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں کیا سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا، اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ خدا یسوع مسیح نے دعویٰ کیا کہ میں گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور اپنے اس دعوے کو انہوں نے کس طرح ثابت کیا؟ انہوں نے اس شخص کو واقعی شفا دے کر ثابت کیا، ریڈی ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ واقعی میرے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، دیکھو میں نے اس کے گناہ معاف کیے، اور اب میں اسے کہتا ہوں کہ اپنی چارپائی اٹھا اور گھر کو چلا جا، اور واقعی وہ اٹھ کر گھر چلا گیا، وہ صحت یاب ہو گیا فوراً۔ اسی طرح سے حق یا سچائی کا خدا،
عہد عتیق کے مطابق زبور 31:5 میں لکھا ہے اے خداوند سچائی کے خدا تو نے میرا فدیہ دیا ہے، سچائی کا خدا۔ قرآن میں سورہ تا 20 نمبر سورہ 114 نمبر آیت میں لکھا ہے تو خدا جو سچا الحق بادشاہ ہے، اعلیٰ قدس ہے۔ اسی طرح سے خدا یسوع نے بھی حق ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ کو یاد ہوگی آیت، بڑی معروف آیت ہے بائبل مقدس کی، راہ حق اور زندگی میں، بالکل، یوحنا کی انجیل 14واں باب 6 آیت، یسوع نے ان سے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ فائنل جج، عدالت کرنے والا۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق زبور 9، 7 اور 8 آیت میں لکھا ہے اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ حج 22 نمبر سورہ اس کی 56 اور 57 نمبر آیت میں، اور اس دن بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے مابین فیصلہ یعنی عدالت کرے گا۔ تو پرانے عہد نامے کے مطابق عدالت کا اختیار جو ہے خدا کے پاس ہے، قرآن کے مطابق اللہ کے پاس ہے، اور یسوع مسیح نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا۔ کہاں پر کیا؟ متی کی انجیل 25واں باب 31 سے 34 آیت اور پھر 41 نمبر آیت لکھا ہے، جب اب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دہنے اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا، اور اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی ہے، اسے میراث میں لو۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح؟ عدالت کا۔ اور وہ خدا یسوع مسیح دراصل بتا رہے ہیں کہ جب میں اپنے جلال میں آؤں گا، میری دوسری جب آمد ہوگی تو اس وقت میں یہ سب کچھ کروں گا۔ اسی طرح سے یوحنا کی انجیل 5واں باب 22 اور 23 آیت میں لکھا ہے کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ پیچھے ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ باپ جس طرح کی عزت باپ کی ہوتی ہے اسی طرح میری عزت کریں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا ہے عزت نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہے ہیں جو میری عزت نہیں نہ کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا، مطلب کہ جو خدا یسوع مسیح کی الوہیت کو نہیں مانتا وہ باپ کی الوہیت کا بھی انکار کر رہا ہے، اور یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس میں اور بہت ساری صفات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو پرانے عہد نامہ میں صرف خدا میں نظر آئیں گی، قرآن میں صرف اللہ میں، اور یسوع مسیح بھی ان الہی صفات کے دعوے دار ہیں۔ تو ان الہی صفات کے دعوے دار جو ہیں صرف خدا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور چونکہ یسوع مسیح دعوے دار ہیں اس لیے وہ خدا ہیں۔